لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کو حج و عمرہ کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس پہلی نشست میں ہم حج کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس مبارک عبادت کے عظیم مقاصد پر گفتگو کریں گے. آنے والی اقساط میں انشاءاللہ حج کے احکام، ضروری مسائل، سفر سے پہلے کی تیاری، احرام، طواف، سعی، منی، عرفات، مزدلفہ، رمی، قربانی، مدینہ منورہ کی حاضری اور حج سے واپسی تک تمام مراحل نہایت آسان انداز میں بیان کیے جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس پورے کورس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ یہ مبارک سفر علم، شعور اور درست رہنمائی کے ساتھ ادا ہو. اب ہم چلتے ہیں حج کی معنی اور اس کے مقاصد کی طرف. حج کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے، یعنی کسی عظیم مقصد کی طرف پورے شعور اور سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہونا. شریعت کی اصطلاح میں حج اس مبارک عبادت کا نام ہے جس میں مسلمان مخصوص ایام میں احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے بیت اللہ کا قصد کرتا ہے اور مقررہ اعمال مثلاً طواف کعبہ، وقوف عرفات، سعی اور دیگر مناسک ادا کرتا ہے. گویا حج صرف سفر کا نام نہیں بلکہ نیت، اطاعت، محبت، قربانی اور بندگی کا جامع مظہر ہے. یہ وہ عبادت ہے جس میں جسم بھی شریک ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں حج اسلام کا ایک بنیادی رکن اور عظیم فریضہ ہے. یہ ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو مالی، جسمانی اور سفری استطاعت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حج محض ایک اختیاری عبادت نہیں بلکہ صاحب استطاعت مسلمان کے لیے شرعی ذمہ داری ہے. حج امت مسلمہ کے اتحاد، مساوات اور اجتماعیت کا بے مثال مظہر بھی ہے. جہاں دنیا کے ہر رنگ و نسل، زبان اور علاقے کے مسلمان ایک لباس میں، ایک صدا اور ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں. احادیث مبارکہ میں حج کی فضیلت نہایت شان کے ساتھ بیان ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس سب سے افضل اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو ایمان باللہ اور جہاد کے بعد حج مبرور کا ذکر فرمایا. حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو اخلاص، تقوی، سنت کی پیروی، حلال مال اور گناہوں سے بچتے ہوئے ادا کیا جائے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، اس میں بے حیائی، جھگڑا اور گناہ سے بچے، وہ ایسا واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ حج انسان کی سابقہ زندگی کے گناہوں کی معافی اور روحانی پاکیزگی کا عظیم ذریعہ ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. اس سے بڑھ کر کسی عبادت کی عظمت کیا ہوگی کہ اس کا صلہ براہ راست جنت قرار دیا جائے. مزید فرمایا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اگر وہ دعا کریں تو قبول ہوتی ہے، اگر وہ بخشش مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. یہ اعزاز دنیا کے کسی اور سفر کو حاصل نہیں کہ مسافر خود رب العالمین کا مہمان کہلائے. احادیث میں یہ تنبیہ بھی آئی ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، دولت رکھنے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا اور ٹالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی محرومی میں ڈالتا ہے. اس لیے صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ بلا وجہ تاخیر نہ کرے، کیونکہ زندگی، صحت، مال اور مواقع ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. آج قدرت ہے تو کل ممکن ہے نہ ہو. اس لیے حج کی سعادت کو مؤخر کرنا دانش مندی نہیں. حاجی کی فضیلت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو رحمت و نیکی میں داخل ہوتا ہے
اور جب واپس نکلتا ہے تو مغفرت کے ساتھ نکلتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو، مصافحہ کرو، اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ وہ بخشا ہوا واپس آیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کی نیت سے سفر پر نکلے اور راستے میں وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج یا عمرے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ تمام فضائل اس بات کا اعلان ہیں کہ حج زندگی کا معمولی سفر نہیں، بلکہ ایمان کی تجدید، گناہوں کی معافی، دعاؤں کی قبولیت، جنت کی بشارت اور رب کی قربت حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ لیکن اتنی عظیم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان مسائل نہ سیکھے، ارکان و واجبات نہ جانے، ترتیب سے ناواقف ہو تو بعض اوقات بڑی مشقت، وقت اور مال صرف ہونے کے باوجود عبادت ناقص رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ سفر حج سے پہلے حج کے مسائل، ارکان، واجبات، سنن، دعائیں اور ترتیب اعمال اچھی طرح سیکھے۔ جس طرح ہم دنیا کے کسی اہم سفر سے پہلے مکمل تیاری کرتے ہیں، اسی طرح حج تو آخرت سنوارنے والا سفر ہے، اس کی تیاری بدرجہ اولا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، حج صرف مکہ مکرمہ پہنچ جانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے حکم علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ جو شخص سیکھ کر حج کرتا ہے وہ سکون کے ساتھ عبادت کرتا ہے، غلطیوں سے بچتا ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور امید ہے کہ مقبول حج کی سعادت بھی پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔